السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ان واقعات کو صحیح کرنے میں صرف اور صرف سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات کو سنوارنے کی بجائے معاملات کو بگاڑا جاتا ہے۔ مثلاً پسند کی شادی، حالانکہ لڑکے اور لڑکیوں کی جو شادی ہوتی ہے اور ان کا ایک دوسرے کو پسند کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کریں تبھی نکاح ہوتا ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو لڑکا پسند ہوتا ہے یا لڑکے کو لڑکی پسند ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو پسند نہیں ہوتی۔ ماں باپ پتہ نہیں کس ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کیا کرائٹیریا ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کو رکھنے کا، لیکن بعض اوقات وہ راضی نہیں ہوتے، جس سے اپنا مسئلہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ اگر شادی میں راضی نہیں ہوں گے تو اس شادی میں وہ برکت نہیں ہوگی۔ لہذا لڑکیوں اور لڑکوں کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کے لیے تو ان کو چاہیے کہ ان کے ماں باپ کو بھی وہ لڑکا اور لڑکی پسند ہو، تاکہ اسی میں اپنا سب کی بہتری ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو لڑکا پسند نہیں ہوتا یا کوئی اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں ہوتی، لیکن اب وہ اپنے بچوں کی ضد کی وجہ سے بالآخر جو ہے نا وہ ان کا فیصلہ قبول کر لیتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور بچے ہونے کے بعد دیکھیں انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نا اگر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں کی ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جو کہ ان کی بیٹی پسند کرتی تھی، وہ اس میں راضی نہیں تھے، لیکن وہ بیٹی کی ضد سے مجبور ہو کے انہوں نے ہاں کر دی اور وہ شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے، اور لیکن یا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ لڑکے کی جاب چلی گئی، ان کے حالات خراب ہو گئے، اور جو ہے نا پھر وہی ماں باپ جو کہ وہ اپنا غصہ دبائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے نا پھر کہتے ہیں اب تم نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، اب بھگتو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ کسی قسم کی بھی اخلاقی اپنی بچی کی مدد نہیں کرتے یا اپنے بچے کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ انتہائی افسوسناک بات ہے، انہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب بچوں کا ماں باپ کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ یا تو اللہ کا سہارا ہے یا ماں باپ کا سہارا ہے۔ اگر وہی اپنے بچوں کی جو ہے نا اخلاقی مدد نہیں کریں گے یا انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے خاوند کی جاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گی، یا اس کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے تو اپنا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جائیں گے، انہیں دلاسا دینا چاہیے، انہیں انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ اب وہ اپنی چھپی ہوئی ناراضگی کو تانوں میں بدل کے انہیں تانا دے کہ اب تو تمہاری پسند کی شادی ہے، لہذا تم جو ہے نا بھگتو، ہم ذمہ دار نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے نا دوستوں کا رویہ بھی مثبت ہونا چاہیے، دوستوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے، ان کے ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے، اور تاکہ شادی قائم رہے اور وہ ٹوٹے نہ۔ اگر ماں باپ کا منفی رویہ ہوگا، وہ بجائے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے، اسے انکریج کرنے کے، اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ذمہ دار، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہمیں تو پہلے ہی یہ لڑکا پسند نہیں تھا، تو تم نے کر لی، تمہاری ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں بچی کو انکریج کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کو، اور کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، کوئی بات نہیں، ہم ہر طریقے سے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ گھر تمہارا تباہ ہو۔ اور جو ہے نا ان کے اس مثبت رویے کی وجہ سے بچی کا
بچی کی ہمت افزائی ہوگی اور جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طریقے سے ان کا گھر بچ جائے گا. اور اگر وہ ماں باپ پیسے والے ہیں تو وہ اپنے داماد کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کیا برائی ہے مدد کرنے میں، اور انہیں کرنی بھی چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا ہو سکے. اور اگر وہ بچی کا خامن مدد لینے سے انکار کرتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ نہیں مجھے مدد نہیں چاہیے، میں اپنے طور پہ کچھ کروں گا. دیٹ از ویری نائس. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو شادی بیاہ کے معاملات میں ماں باپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان کیس اگر وہ نہیں راضی ہوتے ہیں اور وہ بچوں کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو کے اپنے بچوں کی شادیاں ایسی جگہ کر دیتے ہیں جن میں وہ راضی نہیں ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بعد میں اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے زندگی کا نشے و فراز جو کہ آتے رہتے ہیں زندگی میں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی مدد کریں تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے. کیونکہ اگر گھر ایک دفعہ ٹوٹ گیا اور بجائے دلاسا دینے کے انہوں نے اور بھڑکانا شروع کر دیا اپنی بیٹی کو. ہم نہیں کہتے تھے کہ تم یہ لڑکا غلط ہے، یہ لڑکا فلاں ہے، یہ لڑکا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے نا محنتی نہیں ہے، اور جو ہے نا اس طریقے کی باتیں جو ہے نا لڑکی کو اور لڑکی کی دل آزاری ہوگی، اور وہ اپنے شوہر سے آہستہ آہستہ ایک قسم کا دور ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے کہ گھر ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کو سوچنا چاہیے بالکل، کیونکہ شادی ایک مقدس فریضہ ہے. اور جو ہے نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر اس گھر کو، اس فیملی یونٹ کو کیسے بچایا جائے اگر وہ مشکلات کا شکار ہے، نہ کہ پرانی رنجشیں دل میں رکھ کے انہیں بڑھاوا دیا جائے اور جو ہے نا وہ گھر ٹوٹ جائے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. اور لڑکیاں اور لڑکے میرے خیال میں ان کا اپنی پسند کی شادی کرنے کا انہیں حق حاصل ہے، کیونکہ نکاح بھی اس صورت میں نہیں ہوتا جب لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند نہ کرے. اسی لیے تو نکاح میں پوچھتے ہیں کہ کیا قبول ہے، 3 دفعہ پوچھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رضامندی انتہائی ضروری ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماں باپ کیونکہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن ان معاملات میں وہ تھوڑا ٹچی ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا ایک خاص سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اور ان کے ٹچی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن وہ بچوں کی ضد کی وجہ سے ہاں کر بیٹھتے ہیں. مختصراً یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی مدد کریں دکھ سکھ میں ہر لحاظ سے، کیونکہ بچے تو والدین کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کا احترام کریں. شکریہ بہت بہت.